محترم سامعین، یہ چند باتیں رب العالمین کی عظمت اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت کے تعلق سے تھی، چونکہ مجھے معلوم تھا کہ مسائل قربانی پر باتیں ہو چکی ہیں، خطبہ ہو چکا ہے، اس لیے میں نے اور نہ ہی مجھے موضوع دیا گیا تھا، لہٰذا آخر کے 5-7 منٹ میں چند مسائل کے اوپر سرسری طور پر اختلاف سے درگزر کرتے ہوئے، اختلاف کو چھوڑتے ہوئے پر آج مسئلے کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ قربانی کا حکم کیا ہے؟ قربانی کا حکم کیا ہے؟ تو یہ جان لیں کہ قربانی کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ قربانی کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ بعض علماء قربانی کے وجوب کی طرف گئے ہیں کہ جس شخص کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے اور جان بوجھ کر کے قصداً عمداً وہ قربانی نہیں کرتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا، لیکن گنہگار نہیں بھی ہوگا تو کم سے کم کراہیت ضرور ہے اس بات میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے مال و دولت سے نوازا ہے، پھر بھی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں قربانی نہیں دیتا ہے، جانور کو ذبح نہیں کرتا ہے۔ تو قربانی کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ جس شخص کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے اسے چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں جانور کو ذبح کرے، قربان کرے۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ قربانی کا وقت کیا ہے؟ قربانی کا وقت کیا ہے؟ تو یوم النحر جو 10 ذی الحجہ کا وقت ہوتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد سے لے کر کے 13 ذی الحجہ یعنی 11، 12 اور 13 جس کو ایام تشریق کہتے ہیں، تو 13 ذی الحجہ کو سورج غروب ہونے سے پہلے تک یعنی مغرب سے پہلے تک قربانی کر سکتے ہیں۔ وہ یا 10 ذی الحجہ کے بعد 3 روز 11، 12 اور 13 یہ تینوں دن آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ صحیح قول یہی ہے۔ میت کی جانب سے قربانی، ہر سال یہ مسئلہ اٹھتا ہے، ہر سال ممبروں سے، اسٹیجوں سے اور علماء کے دروس سے یہ مسائل بیان کیے جاتے ہیں، اور پھر بھی علماء کے مسائل کے ذریعے، علماء کی تقاریر اور دروس کے ذریعے لوگوں تک یہ بات پہنچتی ہے کہ میت کی جانب سے قربانی کا حکم کیا ہے، لیکن پھر بھی یہ مسئلہ ہر سال امام ہو، عوام ہو یا پھر علماء ہوں، عوام کی جانب سے یہ مسئلہ آ ہی جاتا ہے۔ میت کی جانب سے قربانی کا حکم کیا ہے؟ میت کی جانب سے صحیح یہ ہے کہ انسان زندہ شخص کی جانب سے قربانی کرے اور اس میں میت کی جانب سے قربانی کی نیت کر لے کہ یہ قربانی میری جانب سے ہے، میرے گھر کے تمام افراد کی جانب سے ہے، اور میرے ددیال میں، ننیحال میں جو لوگ مر گئے ہیں اب تک، یا تو نام لے لے اس مردے کا، یا جتنے بھی اموات ہو چکے ہیں ان تمام کی جانب سے یہ قربانی ہے۔ صحیح قول یہی ہے، لیکن جو لوگ مستقل جانور خریدتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ جانتے ہیں کہ سب سے پیاری بیوی آپ کی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی۔ آپ کی زندگی میں آپ کی بیوی کا انتقال ہوا، آپ نے ان کی جانب سے مستقل جانور قربان نہیں کیا۔ آپ کے حیات مبارکہ میں آپ کی 3 بیٹی حضرت زینب، رقیہ، ام کلثوم کا انتقال ہوا، آپ نے مستقل جانور کسی بیٹی کی جانب سے قربان نہیں کیا۔ آپ کے چچا محترم حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو جنگ احد میں شہید کیے گئے، آپ نے ان کی جانب سے مستقل جانور قربان نہیں کیا۔ تو وہ یا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی میت کی جانب سے، پوری امت کی جانب سے قربانی کیا، تو اس میں بیوی بھی شامل ہے، آپ کی بیٹی بھی شامل ہے، آپ کے چچا بھی شامل ہے، اور امت کے تمام اموات شامل ہیں۔ تو وہ یا کوئی شخص قربانی کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ زندہ شخص کی جانب سے قربانی کرے اور اس میں میت کو شامل کر لے، لیکن ایک خاص جانور مستقل طور کے 2 بکرا لیے، ایک بکرا زندہ شخص کی جانب سے اور دوسرا بکرا میت کی جانب سے، یہ عمل درست نہیں ہے، علماء نے اس کو درست نہیں قرار دیا ہے۔ جو صحیح قول یہی ہے کہ آدمی ایک زندہ جانور کو ذبح کرے اور اسی میں میت کی بھی نیت کر لے کہ فلاں میت کی جانب سے یہ قربانی ہے، اس طرح میت کو ثواب پہنچایا جا سکتا ہے۔ اور یہ 2 چیزیں ہیں، ایک چیز اختلاف کی ہے اور ایک چیز راجح ہے۔ آپ کے سامنے 2 بس کھڑی ہو، ایک بس ہے جس کے بارے میں لوگ کنفرم ہے کہ یہ بس پٹنہ جائے گی، یہ گاڑی پٹنہ جائے گی، ایک بس ہے جو آپ کی دوسری جانب کھڑی ہے، دوسری گاڑی کھڑی ہے جس کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پٹنہ جا بھی سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ نہ بھی جائے، سواری ہوئی تو یہ گاڑی پٹنہ جائے گی، سواری نہیں ہوئی تو گاڑی پٹنہ نہیں جائے گی۔
یا ہو سکتا ہے کہ آپ کو راستے ہی میں چھوڑ دے. کبھی مظفر پور گاڑی رک جاتی ہے, کبھی حاجی پور رک جاتی ہے. تو آپ کو پٹنہ جانا ہے تو جس کے بارے میں سب لوگوں کا اتفاق ہے کہ یہ گاڑی پٹنہ جائے گی, آپ اس گاڑی میں نہ بیٹھیں گے یا اس گاڑی میں بیٹھیں گے جس کے بارے میں لوگوں کا اختلاف ہے. تو جو راجح قول ہے کہ میت کی جانب سے قربانی انسان کرے, لیکن ایک مستقل جانور کرے زندہ شخص کی جانب سے اور اس میں میت کو شامل کر لے, اس میں اختلاف کی بات ہی نہیں ہے. لیکن جو لوگ مستقل جانور کرتے ہیں میت کی جانب سے, یہ درست نہیں, علماء نے اس کو درست قرار نہیں دیا ہے. چوتھا مسئلہ ہے قربانی کے جانور میں عقیقہ کا حکم کیا ہے. عقیقہ دیکھیے یہ جان کے بدلے جان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن الغلام شاتان مکافاتان وعن الجاریۃ شاۃ واحدۃ, کہ جو لڑکا ہوگا اس کی جانب سے 2 بکرا کیا جائے گا قربان, 2 بکرا کیا جائے گا, 2 جان قربان کیا جائے گا. اور لڑکی ہے, بچی ہے, تو اس کی جانب سے 1 بکرا یا 1 بکری قربان کیا جائے گا. یہاں جان کے بدلے جان ہے, قربانی میں جان کے بدلے جان نہیں ہے. کچھ لوگ کرتے ہیں کہ بڑا جانور لے لیا, 2 بیٹا ہے, تو چونکہ قربانی میں گائے ہے تو اس میں 7 حصے ہوتے ہیں, تو ہوتا یہ ہے کہ 4 حصے کو 2 بیٹے کی جانب سے عقیقہ کی نیت کر لیتے ہیں اور 3 حصہ جو بچتا ہے اس میں قربانی کی نیت کر لیتے ہیں. یہ درست نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن الغلام شاتان مکافاتان, یہاں تو نص موجود ہے کہ عقیقہ میں جان کے بدلے جان ہے, تو آپ کو وہی چیز کرنا ہے جو سنت سے ثابت ہے. گویا اگر آپ کوئی شخص عقیقہ کے لیے بڑا جانور خریدتا ہے اور اس میں عقیقہ کی بھی نیت کرتا ہے تو یہ عمل درست نہیں ہے. صحیح قول یہی ہے. عقیقہ کے لیے بعض علماء جو لوگ کہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ عقیقہ چھوٹے جانور میں ہے, بکرا اور بکری میں ہے. شاتان مکافاتان کا لفظ آیا حدیث کے اندر جو نص وارد ہے اور نص صریح ہے. لیکن مان لیجیے بحالت مجبوری ہم تلاش تو کیے لیکن ہم کو بکرا ملا ہی نہیں, کوئی بکری بھی نہیں ملی, تو بحالت مجبوری غالباً شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا قول ہے کہ بحالت مجبوری انسان گائے بھی عقیقہ میں کر سکتا ہے, لیکن اس کو ایک مستقل گائے کرنا پڑے گا, اس میں حصہ متعین نہیں کیا جائے گا. بحالت مجبوری اگر کوئی شخص گائے کرتا ہے ذبح عقیقہ میں تو وہ مستقل یعنی ایک گائے عقیقہ میں دے گا. مان لیجیے ایک لڑکا کا عقیقہ کرنا ہے تو اس کو 2 گائے کرنا پڑے گا, ایک گائے سے کام نہیں چلے گا, سمجھے. تو وہ یہ عقیقہ کے اندر قربانی کے جانور کے اندر عقیقہ کی نیت کرنا یہ درست نہیں ہے, بلکہ ایک عقیقہ کے اندر ایک مستقل جانور ہے اور یہ الگ مسئلہ ہے. اسی طرح بھینس کی قربانی کا حکم وہی بات ہے. یہ مسئلہ بھی ہر سال سامنے آتا ہے. بھینس کی قربانی, بھائی جو چیز منصوص ہے, نص میں وارد ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ اونٹ کی قربانی کرنی ہے, گائے کی قربانی کرنی ہے, بھیڑ اور مینڈی کی قربانی کرنی ہے, بکرا اور بکری کی قربانی کرنی ہے, مذکر و مؤنث دونوں کو. یہ چیز منصوص سے وارد ہے, جو راجح چیز ہمارے سامنے موجود ہے. اب اس چیز کو چھوڑ کر کے ہم اختلاف میں جاتے ہیں. عام دنوں میں بحث کی فکر نہیں ہوتی عوام کو, لیکن دینی اور شریعت کی بات آئے گی تو وہیں پر اختلاف کو لے کے اختلاف کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. آپ کے پاس خصی نہیں ہو, کسی طرح گائے نہیں ہو, اونٹ نہیں ہو, تو ایک اجتہادی بات ہے کہ بھینس کے اوپر غور و خوض کیا جا سکتا ہے. لیکن جب وہ منصوص جن جانوروں کے تعلق سے نص یا حدیث کے اندر باتیں آئی ہیں, آپ وہ جانور آپ کے پاس موجود ہے تو اس کی قربانی کیجیے, بھینس کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں. اسی طرح خصی جانور کی قربانی کا کیا حکم ہے. مان لیجیے اسٹوٹم نکال دیا جاتا ہے کسی بھی خصی کا جس کے اوپر وہ جفتی کرنے کے قابل نہیں ہوتا ہے, وہ جانور وہ خصی, تو اس کی قربانی کر سکتے یا نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں, اس لیے کہ وہ اسٹوٹم نکال دیا جاتا ہے تو اس کا گوشت سمجھیے کہ بدبو سے پاک ہو جاتا ہے, اس کے گوشت کے اندر بدبو نہیں ہوتی ہے, تو اس کی قربانی جائز ہے. اسی طریقے سے کوئی حاملہ جانور ہے, گائے ہے یا پھر بکری ہے, اس کے پیٹ میں بچہ ہے, تو کوئی شخص جان بوجھ کر کے بھی وہ جانور کو ذبح کرتا ہے, قربانی کرتا ہے, تو حاملہ بکری کی یا حاملہ گائے کی بھی قربانی کر سکتے ہیں. لیکن جو بچہ اس کے پیٹ میں ہے, بکری ہے یا گائے ہے, تو جو حکم گائے کا ہے یعنی اس کے ذبیحے کا ہے, وہی حکم اس کے پیٹ کے بچے کا ہے. صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم گائے ذبح کرتے ہیں, اسی طریقے سے بکرا بکری ذبح کرتے ہیں اور اس کے اندر سے بچہ نکل آتا ہے, کبھی کبھی بچہ مردہ بھی ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ بچے یعنی گائے کا ذبح کرنا یا بکری کا ذبح کرنا اس کی ماں کا ذبح کرنا ہی بچے کا ذبیحہ ہے۔ تو کوئی شخص اگر دیکھے کہ بکری قربانی کیا اور قربانی کرنے کے بعد جب وہ گوشت کو کاٹا تو اس کے پیٹ سے بچہ نکلا اور مردہ بچہ ہے، تو اس بچے کو بھی آپ ذبح کر کے کھا سکتے ہیں۔ لیکن زندہ بچہ ہے تو زندے بچے کے اوپر بھی آپ چھری چلائیں اور ذبح کر کے کھا لیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حاملہ جانور کی قربانی کی جا سکتی ہے، کر سکتے ہیں۔ قربانی کا گوشت غیر مسلموں کو دینے کا حکم، پہلے تو آپ کو اپنے پڑوسی کو خیال کرنا ہے، رشتہ دار کا خیال رکھنا ہے کہ ہمارے رشتہ دار میں کن لوگوں کے یہاں قربانی نہیں ہوئی ہے، ہمارے پڑوس میں کن لوگوں کے یہاں قربانی کا جانور نہیں تھا۔ آپ کو پہلے پڑوسی کا خیال رکھنا ہے جو مسلم ہے، اور پڑوسی رشتہ دار کے خیال رکھنے کے بعد اگر گوشت بچ جاتا ہے تب غیر مسلم کو تالیف قلب کے لیے یا پھر اس کی مفلسی کی وجہ سے قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے، انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح مقروض شخص کی جانب سے قربانی کا حکم، کوئی شخص قرضے میں ڈوبا ہوا ہے تو وہ قربانی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے؟ دیکھیے، اگر اس کی حالت اچھی ہے یا وہ اس لائق ہے کہ وہ قربانی کے وقت میں اس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو وہ جانور خریدے کسی سے قرض لے کر کے، کسی سے پیسہ لے کر کے، اور اسے لگتا ہے کہ ہم قربانی کے بعد یا 1 مہینے 2 مہینے میں ہم اس کا پیسہ چکا دیں گے، پیسہ دے دیں گے، تو پھر وہ قربانی قرض لے کر کے کر سکتا ہے۔ لیکن ایسا شخص ہے جس کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے، قربانی کے وقت پیسہ نہیں ہے اور آگے پیسے کی امید بھی نہیں ہے کہ ہم اس کو جس سے ہم قرض لے رہے ہیں اس کو ہم پیسہ چکا دیں گے، تو پھر ایسے شخص کے لیے قربانی نہ کرنا ہی بہتر ہے۔ اسی طرح بے نمازی کی قربانی کا حکم، یہ تو اہم مسئلہ ہے، اگر یہاں پر بات آئے تو اکثر لوگ چھٹ جائیں گے۔ بے نمازی کی جانب سے قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی، تو جان لے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ صاف طور سے انکار کرتے ہیں کہ قربانی ان کی جانب سے ہوگی ہی نہیں، اس لیے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بے نمازی کا حکم کیا ہے؟ کافر ہے، اور اس کے قول کی تائید میں بہت سی حدیثیں وارد ہیں، جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر کے نماز چھوڑی اس نے کفریہ عمل کیا، کفر کا کام کیا۔ اور دوسری حدیث ہے ان بین الرجل والشرک والکفر ترک الصلاۃ، کہ انسان کے درمیان، آدمی کے درمیان اور شرک اور کفر کے درمیان جو کوئی تمیز کرنے والی ہے وہ چیز نماز ہے۔ اسی طرح مالکیہ اور شافعیہ کہاں چلے جائیے تو بے نمازی کا حکم یہ ہے کہ اس سے توبہ کرایا جائے گا، نماز پڑھنے کے لیے کہا جائے گا، لیکن نماز نہیں پڑھے تو اسلامی حکومت ہوگی تو اس کو قتل کیا جائے گا۔ تو اور اسی طرح امام ابو حنیفہ کے یہاں آ جائے، اگر کوئی شخص بے نمازی ہے اور نماز نہیں پڑھتا ہے تو بے نمازی کا حکم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ہے کہ اسے قید کر دیا جائے، اس کو مارا جائے، نماز کے لیے کہا جائے۔ تو گویا بے نمازی جمہور اہل علم کہتے ہیں کہ بے نمازی کی قربانی جائز ہے، کر سکتے ہیں، لیکن نماز پڑھنا چاہیے چونکہ قربانی سے اہم عبادت یہ نماز ہے۔ اسی طرح بے نمازی کو قربانی کا گوشت بھی دے سکتے ہیں، اور علماء نے بے نمازی کے تعلق سے سخت قدم اٹھایا ہے۔ یہ چند باتیں تھیں اور وقت بھی ہو چلا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عبادت کرنے، اپنے سامنے جھکنے کی توفیق عطا فرمائے، جو بھی برائیاں ہم سے ہوتی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے معاف فرمائیں اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پیروکار بنائیں۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔